باغ جناح میں جب بھی کبھی سیاسی جلسے ہوئے ہیں تو اس کو پارٹیشن اس کو کیا جاتا ہے، باؤنڈری اس کی کم کر دی جاتی ہے، لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے یہ میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ پورا گراؤنڈ جو ہے وہ اوپن اسپیس رکھا گیا، اگرچہ اس کے پارٹیشنز رکھے گئے خواتین کے، لیکن ایک بہت بڑا اسپیس ہے۔ اب آہستہ آہستہ لوگوں کی سمجھ میں آنا شروع ہو گیا ہے کہ شاید انٹرنیشنل مہنگائی ہے اور اسی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی۔ وزیر اعظم کوئی بھی آئے 5 سال مکمل تو اس کا حق ہے۔ خاتون میرے پاس خود آئیں اور وہ مجھے کہنے لگی کہ ہم کبھی گھروں سے باہر نہیں نکلے، لیکن میں اپنی 3 یا 4 سال کی اس کے ساتھ بچی تھی، وہ کہہ رہی میں ان کے ساتھ باہر آئی ہوں کیونکہ آئی وانٹ چینج۔ اچھا جی، اس وقت کارکنان کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو میڈیا ارکان ہیں، اس طریقے سے صحافی ہیں، ان کی بھی کوریج کا سلسلہ جاری ہے اور یہاں پر موجود ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ دنیا ٹی وی کے رپورٹر ہیں مونس احمد، اور اسی طریقے سے دیگر صاحبان بھی، ان سے بھی بات چیت کریں گے۔ پہلے مونس سے بات کرتے ہیں۔ مونس کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، خیریت سے ہیں تنویر آپ؟ اللہ کا شکر۔ مونس یہ بتائیں کہ کراچی کی تاریخ میں ہم نے شاید رمضان میں جلسے دیکھے نہیں ہیں، گرمی بھی ہے، تو کیا ایکسپیکٹیشن ہے اور کیا لہر دیکھ رہے ہیں کراچی کے اندر آپ؟ دیکھیے، ایکسپیکٹیشنز جو ہیں کچھ اس طریقے کی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کل کے جلسے میں کراؤڈ ہوگا، اچھا کراؤڈ ہوگا، لیکن ابھی ہم جب جلسہ گاہ کا دورہ کیا تو اس میں یہ دیکھا ہے میں نے عمومی طور پہ اس باغ جناح میں جب بھی کبھی سیاسی جلسے ہوئے ہیں تو اس کو پارٹیشن اس کو کیا جاتا ہے، باؤنڈری اس کی کم کر دی جاتی ہے، لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے یہ میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ پورا گراؤنڈ جو ہے وہ اوپن اسپیس رکھا گیا، اگرچہ اس کے پارٹیشنز رکھے گئے خواتین کے، لیکن ایک بہت بڑا اسپیس ہے۔ اب یہ بڑا اسپیس کل فل ہو سکے گا یا نہیں، یہ دیکھنا ہوگا۔ یعنی لوگوں کو آسانی کے سمجھانے کے لیے کناتیں لگا دی جاتی ہیں تاکہ باؤنڈری لگ سکے لوگوں کو۔ اب باؤنڈری آپ نے کناتیں نہیں لگی ہوئی بالکل دیکھی؟ ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی ہم نے۔ اچھا، چیئرز کے حوالے سے ایک بڑی بات ہوتی ہے، کتنی کرسیاں لگ رہی ہیں، کوئی اعداد دی ہیں؟ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے ہماری بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ چیئرز تعداد نہیں، اس کا تعین نہیں کریں گی آمد شرکا کا، لیکن 30,000 ان کا یہ کہنا ہے کہ کرسیاں لگائی گئی ہیں، جو ہماری بات ہوئی ہے۔ باقی ایک بہت بڑا اسپیس ایسا ہے جو کہ اوپن ہے، جہاں پہ لوگ کھڑے ہو کے بھی جلسے گاہ میں شرکت کر سکیں گے، تو وہاں پہ بھی لوگ آئیں گے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یقینی طور پہ بڑا کراؤڈ ہوگا، تعداد انہوں نے شرکا کو فائنل نہیں کیا۔ دیکھیں، یہ سارے تقریباً سارے صحافی کھڑے ہوئے ہیں۔ حفیظ بھائی نیوز ون کے رپورٹر ہیں، بڑے سینئر، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ حفیظ بھائی یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرنے جا رہی ہے، بیانیہ جو عمران خان کہتے ہیں کہ ایک امریکی سازش، اس کی وجہ سے انہیں نکالا گیا، آپ عوام میں موجود ہوتے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو بیانیہ قبول کر لیا ہے یا اس میں نہیں لگتا ہے کہ جو دوسری سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہے، پی ڈی ایم جو حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے، وہ بات صحیح ہے؟ یہ دیکھیے، بیانیہ جس طرح سے تحریک انصاف لے کر چل رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے جماعت اسلامی کا جو انصاف ونگ ہے وہ تحریک انصاف بن چکی ہے۔ تو یہ بیانیہ تو ہے، دراصل پاکستان میں یہ بیانیہ تو کافی مقبول رہی ہے، مذہبی جماعتیں ہوں یا اس کے ساتھ دیگر چھوٹی موٹی جماعتیں ہوں، لیکن یہ بیانیہ اکثر طور پر ملک کے تمام اداروں نے اس بیانیوں کو مسترد کر دیا ہے۔ اس وقت عمران خان تنہا ہے، شاید وہ چاہ رہے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی طرح وہ بن سکیں، لیکن اگر ذوالفقار علی بھٹو کو اگر عمران خان سے کمپیئر کریں تو اس وقت کے حالات اور آج کے حالات کافی مختلف ہیں۔ شاید ذوالفقار علی بھٹو عمران خان کبھی نہ بن سکیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی اوپینین ہو سکتی ہے۔ عوام سے بات ہوتی ہے، عوام کیا کہتی ہے؟ عوام سے دیکھیے، عوام جو 3.5 سال میں جو چیزیں ہوتی رہیں اس میں سر فہرست مہنگائی ہے، اس کے حوالے سے تو عوام کافی مایوس ہے۔ وہ بیزار آ چکی تھی اس حکومت کی معاشی پالیسیوں سے، وہ کسی نہ کسی طرح سے ان کی ہاتھ جو اٹھتے تھے وہ دعا کے لیے اٹھتے تھے کہ یہ حکومت جلد سے جلد ختم ہو۔ شاید وہ عوام کی دعا ہی قبول ہو گئی ہے۔ چلے دیکھتے ہیں کس کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ سید ذیشان احمد ہے۔ ذیشان بھائی میرے استادوں میں سے ہیں، کیونکہ جب میں صحافت میں قدم رکھا ذیشان بھائی نے بہت کچھ سکھایا۔ ذیشان بھائی یہ بتائیں کہ حفیظ بھائی کہہ رہے ہیں کہ معاشی پالیسیاں اچھی نہیں تھی، عوام چھٹکارا حاصل کر چکی ہے اور خوش ہے۔ آپ کی نظر میں اب یہ بیانیہ رہ گیا ہے کہ مہنگائی والا، یا یہ بیانیہ ختم ہو چکا ہے، نیا بیانیہ امریکی سازش والا؟ دیکھیں، بات سنیں، ہماری جو قوم کی جو مینٹیلٹی ہے نا وہ بڑی عجیب سی ہے، اور ان کی سوچ جو ہے بڑی، وہ ایک شارٹ ٹرم تھنکنگ ہے ان کی، جلدی بھول جاتے ہیں چیزوں کو یہ لوگ۔ اب اگر بات کریں مہنگائی کی تو مہنگائی تو بہرحال ہے۔ اچھا، اب آہستہ آہستہ لوگوں کی سمجھ میں آنا شروع ہو گیا ہے کہ شاید انٹرنیشنل مہنگائی ہے اور اسی وجہ سے پاکستان میں بھی مہنگائی ہے، مگر اگر ہم دیکھیں تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر جو ایک بہت بڑا مجھے خلا دکھا نا کہ یہ اس قوم کو ان 3.5 سالوں میں مینیج نہیں کر سکے اس چیزوں کو جس پہ ان کو مینیج کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ہماری قوم کو اگر آپ کمپیئر کرو گے امریکہ سے یا یو کے سے یا یورپ سے تو ہم کمپیریبل نہیں ہیں ان کے، ہم کمپیریبل ہیں بنگلہ دیش کے۔ بنگلہ دیش نے ہم سے بہت اچھا اپنی قوم کو جو ہے نا وہ پیمپر کیا چیزوں کو، مگر ہمارے ہاں بہرحال
جو تحریک انصاف کی جو ایک شارٹ ٹرم پالیسیز تھیں وہ مجھے کامیاب ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہیں، اور لانگ ٹرم پالیسیز کا ان کو ٹائم مل نہیں سکا ہے ابھی. ٹھیک ہے، یہ تو بات ہو گئی آپ کی جی ڈی پی کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے. ابھی جو بیانیہ چل رہا ہے وہ کتنی پذیرائی مل رہی ہے اس کو آپ کی نظر میں، یا نہیں نظر انداز ہو گیا موضوع؟ نہیں، میرے خیال سے نظر انداز ہو جائے گا یہ، کیونکہ اب بہرحال کیونکہ فوج کی جانب سے بھی ایک بیان آ گیا ہے جو کہ ایک معتبر بیان ہے، اس کو بہرحال کنسیڈر کرنا پڑے گا. اب یہ بیانیہ اتنا چل نہیں پائے گا جو خان صاحب کا بیانیہ ہے. سید اشان احمد اب تک ٹی وی کے رپورٹر ہیں. آخری بات کرتے ہیں زمزم سے. زمزم ایک ہماری بہترین قسم کی ہماری صحافی ہے. زمزم کیسی ہو؟ سما سے تعلق ہے آپ کا پہلے تو، تاکہ لوگوں کو بتا دوں کہاں سے. اچھا یہ بتاؤ کہ جلسہ کور کرنے کے لیے آئی ہو، آپ نے پیپلز پارٹی کے جلسے بہت کور کیے ہیں بالکل کیا. اور پاکستان تحریک انصاف کی بھی جلسے کور کیے، اس جلسے میں کیا مختلف دیکھ رہی ہو؟ نہیں خیر، مختلف تو کچھ بھی نہیں ہوگا. سب سے پہلے تو میں یہ کہتی ہوں کہ صحافی کو نیوٹرل ہو کے کام کرنا چاہیے، کوئی پارٹی نہیں بننی چاہیے. تو میں پہلے تو یہ چاہتی ہوں کہ وزیر اعظم کوئی بھی آئے 5 سال مکمل تو اس کا حق ہے، 5 سال مکمل ہونے چاہیے. کیونکہ ہم نے اتنی ساری حکومتوں کو دیکھ لیا، آزما لیا. اب میری عمر تو خیر میں نہیں بتاؤں گی کتنی ہے، لیکن میں نے بھی کافی حکومتیں آئی، جاتے ہوئے بھی دیکھی، آتے ہوئے بھی دیکھی، بڑے بڑے باتیں بھی کرتے دیکھے. لیکن اب عوام تھک چکی ہے. اب عوام کو تھوڑا چینج چاہیے، مطلب وہی پرانے چہرے، وہی سب کچھ چلتا ہوا آ رہا ہے. تو اب عوام تھوڑا چینج چاہ رہی ہے. شاید اسی لیے بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ اب باہر آ رہے ہیں. میں نے جب 3 تلوار پہ ان کا ایک ہوا تھا، جلسہ ہوا تھا، تو وہ جب میں نے کور کیا تو وہاں پر میں نے دیکھا تو بڑے پڑھے لکھے لوگ گھروں سے آئے ہوئے تھے. اور میں نے وہاں ایسی خواتین کو بھی، ایک خاتون میرے پاس خود آئیں اور وہ مجھے کہنے لگی کہ ہم کبھی گھروں سے باہر نہیں نکلے، لیکن میں اپنی 3 یا 4 سال کی اس کے ساتھ بچی تھی، وہ کہتی میں ان کے ساتھ باہر آئی ہوں کیونکہ آئی وانٹ چینج. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اتوار کو جب میں نکلا تو زیادہ تر فیملیز ہی آئی ہوئی تھی. یہ بڑی بات ہوتی ہے کیونکہ کسی بھی معاشرے کے اندر جو آپ کا جو وہ طبقہ جو سیاست میں نہیں آتا مگر وہ ایک دم ہی باہر نکلتا ہے تو واقعی وہ تبدیلی چاہتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب امریکی سازش کا بیانیہ کو لے کر کتنے کامیاب ہوتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ کتنا کراؤڈ پلر ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ عمران خان ایک کرسماتی شخصیت ہے، ان کے شہر میں لوگ مبتلا رہتے ہیں. مگر سوال یہی ہے کہ ڈی جی ICPR کی جانب سے جو بیانیہ کو رد کر دیا گیا ہے تو عمران خان صاحب کیا تقریر کریں گے، کیا مخالفت میں بیان دیں گے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو کل ہم دیکھیں گے جلسے کے اندر. تو آپ کو ابھی آپ کی اتنی ہی ابھی پریس کانفرنس ہوگی، آپ پریس کانفرنس سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خطاب کریں گے.